اس نے پہلے کبھی بھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا ہوا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میرے ناک اور منہ میں مل دی اور میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی، یقین جانے وہ قابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اقرا میرے ساتھ باہر کہیں گئی تھی۔ ہمارے لیے وہ چند لمحے سیر و سیاحت کی ہی طرح تھے۔ آج کے دور کے بچے اس سیر کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں۔ وہ تانگے کی سواری، وہ کلفی کا مزہ، یقین جانے مجھے ساری زندگی یاد رہا، کبھی بھلا ہی نہیں سکا۔ جس دن ہمارا یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اس دن اقرا بہت کمزور اور دکھی سی لگ رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈھابے پر رکھ دیا تھا تاکہ یہاں سے جب بھی فارغ ہوا تو سامان یہیں سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مجھ تک نہیں پہنچیں۔ تمام کلاس فیلو نے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کیں۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ اساتذہ سے اور کلاس فیلو سے باتیں کر کے جی ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں اقرا سے ملا، وہ غمگین ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ میں اسے جی بھر کے دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا یقین جانے پل صراط سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کر میری بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے ذرا بڑی تھی، اس لیے وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں ہی سما گئی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کے گلے کے بجائے اس کی کلائی پر بل دے کر باندھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، میں بھی چپ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی، میری پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزار ضبط کے باوجود دو آنسو جلدی سے بہا کر، بغیر کچھ کہے، بغیر الوداع کہے، وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر چلی گئی اور میں وہیں حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا وہ اس آخری دن مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، ہر ہفتے بعد یا کم از کم ایک مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی، اور اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جھگڑا کر کے مجھے ہماری پہلی ملاقات کی یاد ضرور دلائے گی۔ مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، یقین جانے دل مٹھی میں آ گیا۔ پھر بے اختیاری کے عالم میں دو آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کر ٹانگے پہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لے لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشیوں اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی اور بولے کہ بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے، شادی کر لو۔ بس پھر مجھ جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں اقرا کو بھلا نہیں پایا۔
اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹھی کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے اقرا کی یاد دلاتے تھے۔ جب بھی اس کی یاد آتی تھی گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر میں بے خود سا ہو کر زور زور سے اقرا اقرا پکارنے لگتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں ایسا کیوں کرتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا نہیں۔